الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پہلے تو علی صاحب کی زبان مبارک سے سورۃ النساء کی تلاوت سنی ہے اور کچھ حصہ سورۃ المائدہ کا بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ النساء یہ بھی مکی ہے، اب مدنی ہے، اور سورۃ المائدہ یہ بھی سورۃ مدنی، دونوں صورتیں یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ ان صورتوں کے مضامین سے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورۃ النساء یہ غزوہ احد کے بعد یہ نازل ہوئی، اور اس کا کچھ حصہ 5 ہجری کے اندر بھی نازل ہوا ہے۔ گویا 3 ہجری سے لے کے 6 ہجری کے مابین اس سورت کی مختلف آیات مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ غزوہ احد کے بعد جس طرح کے تاریخ میں معروف ہے کہ اس جھگڑے میں، اس لڑائی میں، اس غزوہ میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جام شہادت کو فرما چکے تھے، اور کثیر تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زخمی بھی تھی۔ ضرورت تھی کہ شہداء کے جو یتیم ہیں اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کے بارے میں ہدایات اور رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا میں پہلے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، اس طرح کے کان بھی میں ذکر کر رہا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا۔ اس طرح نکالا جس طرح کھجور سے اس کی گٹھلی نکل آتی ہے، اسی طرح ان کے جسم سے، بعض تو کہتے ہیں پسلی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ بھائی، اگر ایک چٹان سے اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کر دی تھی، تو آدم علیہ السلام کے جسم سے ایک خاتون پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہ تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ ہمیں یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر حقیقت یہی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس جوڑے سے ہم نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی، اور آج اربوں کی تعداد میں یہ انسان دنیا میں بس رہے ہیں۔
ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہونے کے ناطے پہلے تو یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا آپس میں اور کوئی بھی رشتہ نہ ہو. یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد. اگرچہ یہ نسب دور کا ہے، تعلق دور کا ہے، لیکن اصلاً تو ہمارا تعلق ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے. اس لیے اپنے اس ناطے کو اور اپنے اس رشتے کو کسی حالت میں نظر انداز نہ کرو. تبھی ساتھ اللہ نے فرمایا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم لوگوں سے سوال کرتے ہو. اللہ واسطے سے مدد کرو، اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرو. اللہ کا نام لے کے تم لوگوں سے تعاون طلب کرتے ہو. اللہ سے بھی ڈرو والارحام، اور رحم کے رشتے میں بھی ڈرو. اب دیکھیے رحم کا رحم کا رشتہ جو ہے، یہ رشتہ ماں باپ کا تو ہے ہی، بھائی بہنوں کا بھی ہے، لیکن اپنے پورے خاندان میں یہ رشتہ قائم. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ اپنے انساب کو یاد کرو، تعلموا انسابکم، اپنا سلسلہ نسب یاد کرو، اس کو معلوم کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو. علماء کرام نے نبی علیہ السلام کے اسی حکم کے تناظر میں انساب پر مستقل کتابیں لکھی. انساب پر عرب میں تو اس کا بہت روایت ہے. انساب قریش، خاندان قریش کا پورا نسب. جمرۃ انساب العرب، حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کتاب ہے. جمرۃ انساب العرب، عرب کا جتنا سلسلہ نسب ہے وہ نبی علیہ انہوں نے حافظ ابن حزم نے اس میں کون کیا. ہر خاندان نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے اللہ اکبر کہ بنی اسماعیل میں، اولاد اسماعیل میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مقرر کیا ہے، پسند کیا ہے فہد کو، اس سے پسند کیا ہے قریش کو، اور قریش سے آگے پسند کیا ہے ہاشم کو، بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے آگے پسند کیا ہے مجھ کو. نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ جانتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب، یہ آپ کا سلسلہ نسب. عدنان تک تو صحیح بخاری میں سارا نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب محفوظ ہے، اور نبی علیہ السلام اور عدنان تک 21 واسطے ہیں. عدنان سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب نہایت ہی مختلف ورقین کیا، اور حضرت ابراہیم سے اوپر یہ ہمارے نسب نامہ بیان کرنے والے ذکر تو کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب انصاب غلطی کرتے ہیں، صحیح نہیں کہتے. جب اللہ نے فرمایا ہے کہ حود علیہ السلام سے آگے کا جو زمانہ ہے اس کو صرف میں ہی جانتا ہوں، تو یہ سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک کس طرح پہنچا دیتے. نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب بلا شبہ عدنان تک وہ تو محفوظ ہے، اس سے آگے مختلف ہی. اللہ اکبر کبیر. ہمیں بھی اپنا رشتہ باپ کا، دادا کا، نانا کا، نانا کا، اور اسی طرح باقی رشتے دار، ان رشتے داروں کے اپنے انصاب کو معلوم کرنا چاہیے. اور ساتھ فرما بھی دیا کیوں کہ تصل الارحام، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. یہ سلسلہ نسب اس لیے تم یاد رکھو، اس کو ملحوظ رکھو
تاکہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت فرماتا ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے۔ رحم کو اللہ ذو الجلال نے جب پیدا کیا تو اس نے شکایت کی اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ لوگ میرا برا حشر کریں، میرا برا حشر کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ذو الجلال نے فرمایا نہیں، جو تجھے ملائے گا اس سے میں ملوں گا، جو تجھ سے کٹے گا اس سے میں کٹ جاؤں گا۔ گویا صلہ رحمی یہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے کا ایک سبب، اور قطع رحمی یہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے کی رحمتوں سے کرم نوازیوں سے محروم رہنے کا سبب۔ آپ ذرا غور فرمائیں یہ بات میں نے کیوں ذکر کی؟ یہ اس لیے ذکر کی ہے کہ اکثر و بیشتر خطبہ نکاح میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی جاتی ہیں ان میں ایک یہ بھی، ایک آیت یہ بھی۔ اب اس آیت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں متوجہ کیا ہے کس کی طرف؟ اپنے خاندان کی طرف، اصل سلسلہ نسب کی طرف، اور صلہ رحمی کی ترغیب دی۔ شادی کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، شادی کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل میں اپنے رحم کے رشتے کو نظر انداز کر دینا، اس سے ہی اللہ ذو الجلال نے اس آیت میں خبردار کیا ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے اسی طرح ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ نہیں تم نے خیال رکھنا ہے، اور یاد رکھو اگر تم ان سلسلہ رحم کے رشتے کو ملاؤ گے تو میں تم سے ملوں گا، اور اگر تم ان سے کٹو گے میں تم سے کٹ جاؤں گا۔ گویا یہ آیت نکاح کے موقع پر جو پڑھی جاتی ہے اور ہم سنتے ہیں نکاح کرنے پڑھنے والے مولانا صاحب سے، تو عرب تو جانتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان آیات میں اللہ ذو الجلال نے کیا ہدایات فرمائی ہیں۔ ہم سن کے بس برکت کے لیے سن بھی لیتے ہیں اور برکت کے لیے پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ آگے اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ خوب اچھی طرح یاد کر رکھو کہ اللہ جانتا ہے تمہارے عمل کو اور نگران ہے تمہارے معاملات، رقیب ہے، پہرے دار ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں، تمہارے کیا معاملات ہیں، کیا عمل و کردار ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، وہ جیسے میں نے ذکر کیا یتامہ کے بارے میں، کیونکہ احد میں تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اب یتیموں کا مسئلہ تھا، ان کی نگہداشت، ان کے مال کا تحفظ، ان کی خدمت کے بارے میں ہدایات وہ اللہ ذو الجلال نے دی، اور اسی طرح عورتوں کے جو حقوق تھے وہ بھی اسی کے ساتھ متصل ہیں۔ اس صورت میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں سورت آل عمران اور سورت البقرہ کے حوالے سے، کہ پہلی صورت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے زیادہ تردید کی ہے یہودیوں کی، اور سورت آل عمران میں زیادہ تردید کی ہے عیسائیوں کی۔ ان کی کہنا چاہیے کہ غلط اعتقاد اور غلط عقیدہ جو تھا وہ اللہ ذو الجلال نے بے نقاب کیا ہے، جیسے کل میں ذکر کر رہا تھا۔ مگر اس صورت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے صورت کے اختتام پر بھی ان کا ذکر کیا ہے، اسی دونوں مسئلوں کا، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا، اور درمیان میں نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کے راستے کی تنبیہ، وہ بھی اللہ ذو الجلال نے فرمائی، بلکہ صاحب لفظ میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اب صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے، دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی اور طریقہ جس کا بھی ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اسی صورت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بھی خبردار فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ میرے نبی کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد اور آپ کے پیروکار ان کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ طریقہ تھا نبی علیہ السلام، یہ طریقہ تھا آپ کے صحابہ کرام کا، اب اس طریقے سے ہٹ کے کوئی جو علیحدہ راستہ اختیار کرتا ہے، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جب ایسی آتے ہیں نا اپنی جو سب کو تیرے سمجھا بجھا دیتا ہے، نہیں سمجھتا تھا قسمانہ سیر کھا، بالکل نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جس طرف تم جانا چاہتے ہو ہم بھی تمہارا اسی طرف روک کر دیتے، جاؤ کفر کا راستہ اختیار کرو، شرک کا راستہ اختیار کرو، جب تمہیں سمجھانے کے باوجود بھی، دلائل دینے کے باوجود بھی، انبیاء کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تم تابعداری نہیں کرتے، تو پھر تم نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا، ہم نے بھی تمہارا رخ اس طرف موڑ دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، لیکن خبردار نُصْلِهِ جہنم، یہ سن لو، یہ تمہارا فیصلہ ہے، میرا بھی فیصلہ سن لو، تمہارا فیصلہ یہ ہے تو میرا بھی سن لو، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تمہیں جہنم پھینکوں گا، میں تمہیں جہنم نصیب جہنم وساعت وسیلہ، بہت بری جگہ ہے، اور اسی لیے یہاں منافقوں کی صورت کے اپنے اسی صورت میں تبدیل کی گئی، ان کے عمل و کردار کو بھی اللہ ذوالجلال نے بے نقاب کیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ایک وقت تھا اسی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی رہنے دو، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، پہلے سے صحابہ کہتے تھے مکی دور ہمیں بھی اجازت دیں، تو اگر ہم دو چار کھائیں گے تو ایک تو ہم بھی مار لیں گے نا، ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں؟ مکی دور میں کوئی اجازت نہیں تھی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکو، صبر کرو، مار کھا لو، اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ مکی دور کی ہدایت ہے۔ لیکن جب اللہ ذوالجلال نے مدینہ طیبہ میں آ کے جہاد کا حکم دے دیا، جس طرح پہلے صورت بقرہ میں پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، تو پھر یہی جو کہتے تھے کمزور ایمان والے، بڑی چھتی حکم ہو گیا جہاد کا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی بھی مذمت کی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تم جہاد سے جیت چلاتے ہو موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ یہ یاد رکھو، موت جہاں آنی ہے وہاں آ کے رہے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت کی نہ جگہ کا پتہ ہے کسی کو، نہ موت کے وقت کا کسی کو پتہ ہے، کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو۔ اس لیے موت سے کرتے ہوئے تو جہاد سے جو یعنی گریز کرتے ہو، جو جہاد سے اجتناب کرتے ہو، یہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر بالکل غلط ہے۔ موت بہرحال آ کے رہنی ہے، جب آئے گی اس وقت اس میں کوئی تاخیر نہیں، نہ تقدیم نہ تاخیر ہو۔ اس طرح ان کو بھی متنبہ کیا کہ موت تو آئے گی، جہاد سے لڑنے کیا فائدہ، کیا نتیجہ۔ منافقوں کے بعد پھر سورت کی آخر میں چھٹے پارے کی ابتدا میں پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے منافقوں کے کردار، یہودیوں اور عیسائیوں کے کردار کو پھر ردیتا ہے، جو بعض پر ایمان لاتے تھے، بعض انبیاء پر ایمان لاتے، بعض کا انکار کرتے، بعض انبیاء کا اقرار اور بعض انبیاء کا انکار کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی یعنی چھٹے پارے کی ابتدا ہی میں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، فرمایا ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، فرمایا جو یہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں نا، کچھ کو مان لیا، کچھ کو نافرمانی کی، کچھ کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں یہ سب بالکل چٹا رنگا کفر، اولئک هم الکافرون حقا،
مومن کیا ہے کہ وہ سب انبیاء کو مانے، سب انبیاء پر ایمان لائے، یہ ہے ایمان۔ البتہ اطاعت، فرم برداری، اب نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ کی ہے، پہلے کسی نبی کی نہیں۔ ایمان کے لحاظ سے سب انبیاء پر ایمان ہے، وہاں اگر تم تفریق کرو گے تو یہ سراسر کفر ٹھہرے، یہ سراسر کفر ہوگا۔ اور یہاں پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ یہ بھی والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ جو کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب انبیاء کو مانتے ہیں، سب انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں یہودیوں کے بارے میں بالخصوص پوری ان کی کردار کشی کی ہے، جو انہوں نے بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت کی، کیوں کی؟ سبب کیا تھا اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا سبب فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر وجہ کے انبیاء کا قتل کرنا، جو میرے ساتھ عہد و پیمان تھا اس کو توڑ دینا، اور میرے نبی کی توہین کرنا، بلکہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان عظیم لگانا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش میں پورا شریک ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے کیا تھے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ ہم نے عیسیٰ کو جو اللہ کا رسول تھا اس کو قتل کر دیا۔ یہ اتنے گئے گزرے تھے، یعنی اتنی ان کی حقیقت مسخ ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول کو رسول جانتے ہوئے بھی قتل کرنے کے درپے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی بات یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، پہلے انبیاء کو بھی، بلکہ خود تورات کا بیان ہے کہ تلمود ان کی کتاب ہے کہ جس وقت بخت نصر نے حملہ کیا ہے شام پر اور ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا ہے، وہاں اس نے ایک تیر دیکھا، تیر لگا ہوا دیکھا، پوچھا یہ تیر کس بات کی علامت ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تیر اس بات کی علامت ہے کہ اس جگہ ہم نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا تھا۔ یہ تیر اس علامت اس کی قتل ہے، نشانی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے، دوسرے بھی انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ سورۃ یاسین میں تو اللہ نے فرمایا 3 اللہ کے رسول تھے جن کو انہوں نے قتل کیا، 3 اللہ کے رسول۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ یہاں لفظ کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، وہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا۔ لیکن یہاں جاوید قامتی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کو تو قتل کیا ہے، کسی رسول کو قتل نہیں کی۔ فرق سمجھے، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی طرف ہوتا ہے، ان کی رہنمائی۔ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بالکل جو علماء کا ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ورثۃ الرسل نہیں کہا، فرق سمجھے، ورثۃ الانبیاء کہا ہے۔ اور انبیاء قوم کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، بھولا ہوا راستہ بتاتے ہیں۔ رسول کا مقابلہ کفار سے ہوتا ہے، کفار کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ نبی ضمناً کفار کو دعوت دیتا ہے، لیکن نبی کا اصل مشن کس کی طرف ہوتا ہے؟ جس قوم کی طرف آئے۔ بنی اسرائیل میں کتنے نبی ہوئے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت شیش، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور 1-2 نام اور بھی ہیں، یہ تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء نہیں تھے، باقی سارے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ تو اب بنی اسرائیل کے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ حضرت سرائی کرتے بڑی دلیری سے، مٹھائی سے، اللہ کا رسول سی قتل کر دیتا ہے، یہ بڑھیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر اللہ پاک فرماتے ہیں
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن شبه لهم، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ہی ان کو صلیب پہ دیا. دونوں کی نفی ہے، یعنی یہودیوں کی بھی عیسائیوں کی بھی. یہودی تو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ ہم نے مار دیا، قتل کر دیا، اور یہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ صلیب پہ چڑھے اور اس کے بعد ان کو موت آئی، 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پاس عرش کے پاس اپنے ساتھ بٹھا دیا. جس طرح کل بھی میں ذکر کر رہا تھا، ان دونوں کی اللہ ذوالجلال نے تردید کی، نہ قتل کیا ہے بلکہ سلی ہی نہیں دی، سلی پہ چڑھایا ہی نہیں کیا. ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ بن گیا. مشتبہ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شبیہ، اور اس کا ذکر خود تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قربانی دے، جو میری جگہ قربانی دے، میری شکل اللہ اسے دے دے گا اور وہ میرے ساتھ پھر سلی کے بعد جب ہم جنت میں ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا. ایک حواری نے کہا جی یہ قربانی میں دیتا ہوں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل شکل اس کی بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے جبرائیل کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا، اس کو سلی دے دی. یہ کہنے والے کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلی دے دی. اللہ نے اسی تینوں چیزوں کی بات کی ہے. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفی شک منه. جو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقین سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ شک کی بنیاد پر کہتے ہیں، یقین کچھ بھی نہیں. ما لهم به من علم، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، سوائے ظن اور گمان کے اور کچھ ہی نہیں. اللہ نے آخر میں کہا بالکل یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہیں کر پائے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وقال اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ذوالجلال عزیز ہے، غالب ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھانا بھی اللہ اس پر بھی کیا ہے؟ غالب ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لینا اس پر بھی اللہ غالب ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی کسی اور پر شبیہ ڈال دینا یہ اس پر بھی اللہ قادر ہے. باقی جو باتیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ وہ گمان پر مبنی ہیں، حقیقی علم پر مبنی نہیں ہے. بلکہ اس کے بعد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ آنے کی جو پیشین گوئی ہے وہ 1 درجن سے زیادہ صحابہ کرام سے بڑھ گئی. بلکہ ایک روایت میں جس کا تذکرہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات میں بھی کیا ہے، اور طبرانی نے جس کے حوالے سے علامہ ہاشمی نے مجموع الزوائد میں بھی وہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام ینزل عیسیٰ ابن مریم من السماء، ان لفظوں سے ینزل عیسیٰ ابن مریم من السماء، کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہو گئی صبح کی نماز کے وقت، صبح کی نماز کے وقت، اور دمشق کے دائیں مینارے کے اوپر حضرت جبرائیل کے پروں پر بیٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور یہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا دجال سے، اور دجال ختم ہوگا. اسی دور میں یاجوج ماجوج آئیں گے جو ہر طرف تباہی بربادی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ذوالجلال ان کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے بارے میں وہ یہودیوں سے ٹکراؤ ہوگا، یہودیوں سے، اور آپ نے فرمایا کہ
جہاں کہیں بھی کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا، درخت ہے تو وہ بھی، پتھر ہے تو وہ بھی، بول کے کہے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو، مارو اس کو مارو، وہ مرے گا۔ اور یا وہ پھر کفر پر مر جائیں گے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اسلام اتنا غالبہ ہو جائے گا کہ کفر ختم ہو جائے گا، کسی سے جزیہ نہیں دیا جائے گا۔ جزیہ تو لیتا ہے، ٹیکس تو ہوتا ہے غیر مسلم سے، یہ جزیہ ختم۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ ساتھ یہ فرمایا ملک میں امن و امان ہوگا، ملک میں امن و امان ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، 40 سال تک زمین پر رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور یہاں مدینہ طیبہ میں دفن ہوں گے۔ یہ ساری تفصیل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں اللہ فرماتے ہیں اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کی موت سے پہلے یہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سمجھ لیں گے، یہودی بھی سمجھ لیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اور عیسائی بھی مان لیں گے کہ ہمارا جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس سے بھی وہ قائم ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اسلام کی تابعداری وہ قبول کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تو ساتھ یہ بھی فرماتے وَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ، اور اگر کوئی اس بارے میں شک ہے تو یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے، یہ پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ وہ گواہی کیا ہوگی؟ اس کا تذکرہ سورۃ مائدہ کے آخر میں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل وہ ذکر ہوگا کہ وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے قوم کے بارے میں۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی ضمن میں نبی علیہ السلام کا بھی، اور فرمایا ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، کہ ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ یا اللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں کسی نے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرا بشیر آ گیا ہے، میرا نذیر آ گیا ہے، اب اس کے بعد اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہارے کفر میں بھی کوئی ریب اور کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر آخر میں پھر وہی بات فرمائی ہے یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اس نبی کو مان لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کفر کرو گے فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جانتے ہیں جو کفر کرے گا پھر وہ اپنے انجام کو پالے گا۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، او اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اور نہ ہی تم یہ کہو، نہ ہی تم وہ بات کرو جو اللہ ذوالجلال کے شایان شان نہیں ہے، وہی بات کرو جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ ذوالجلال کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح منہ، اللہ ذوالجلال نے اس کلمے کو ڈالا تھا مریم صدیقہ میں اور اس میں روح ڈالا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا انما اللہ الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، انا یکون لہ ولد، تو اس کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس وہ اپنے بیٹے کا محتاج ہے، آدمی تو بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، اور جس کی ملکیت میں زمین و آسمان ہے وہ اس ایک بیٹے کا محتاج ہو سکتا ہے؟ وہ ساری زمین کا سارے آسمان کا ہے، کیا ہے وہ، کیا ہے؟ مالک ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا نہیں یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس میں خفت محسوس نہیں کرتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ وہ اس میں ہی اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے وہ اس میں خفت ہلکا پن سمجھتے کہ ہم کہیں کہ ہم بندے نہیں، بلکہ وہ اس میں اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ عزت۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، جو اللہ ذوالجلال ایک بندگی کو قبول نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو میں اپنی طرف بلاؤں گا، اور پھر جو نیک ہوگا انہیں جنت دوں گا، اور جو نافرمانی کرے گا، فرمایا تکبر کرے گا، اس کے لیے عذاب علیم میں نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ سورت کے اختتام تک یہی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورت المائدہ، جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو وعدہ کرو پورا کرو، جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، اللہ اکبر، جو وعدہ کرو پورا کرو، اور میں نے تمہارے لیے چوپاؤں کو حلال قرار دیا ہے مگر وہ جانور جن کے بارے میں تم نے اپنے خود ساختہ طریقے اختیار کر رکھے ہیں ان کی حرمت کے وہ نہیں، جن کو میں نے حرام قرار دیا ہے ان کو تم حرام سمجھتے نہیں، اور جن کو تم خود حرام قرار دیتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انہیں حرام قرار نہیں دیا۔ وہ جانور کون ہے اس کی تفصیل آگے اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے تمام معاہدے، یہ تمام معاہدے کیا ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ گویا ایک معاہدہ کر دیتا ہے مسلمان کہ میں اللہ کا عبادت گزار بنوں گا اور محمد رسول اللہ کا اطاعت گزار بنوں گا۔ یہ عہد ہے، یہ عقد ہے، یہ میثاق ہے، یہ کلمہ پڑھنا گویا کہ ایک وعدہ ہے۔ تو اس وعدے کی تکمیل فرمایا، جس طرح پہلے کہا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، میں نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا وہ میں پورا کروں۔ تو بات تو اللہ کے ساتھ ان وعدوں کی ہے، اور وہ وعدہ ہر مسلمان کلمہ پڑھ کے پڑھتا ہے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2 جملوں پر مشتمل ایک کلمہ ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، حالانکہ اسی کلمے کے اقرار کے بعد اس پر اللہ کی بندگی اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ فریضہ ہمیں اور یہ وعدہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔